آمین یا رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ جو آیت آپ یاد نہیں آ رہی تھی وہ والی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا اپنی قوم کو، لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، کہ یقیناً تم اور تمہارے آباء و اجداد یہ بالکل کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ جب انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے عقائد کو دلیل بنایا کہ یہ تو باپ دادا سے چلا آ رہا معاملہ، بڑے بڑے علماء کے یہ فتوے ہیں، بڑے بڑے سمجھدار لوگ اسی راستے پر رہے ہیں، تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ شرک ہے، تو اس وقت ان کے اوپر اس طریقے سے فتویٰ لگایا گیا۔ باقی دیکھیے ہر جگہ قرآن کا یہی انداز ہے، چاہے وہ عام نبیوں کی دعوت کا معاملہ ہو، یعنی عام حالات میں، یا قوم عبداللہ، اتنی بات نہیں کہی گئی، حالانکہ اس کا مطلب ہے اے قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو۔ اب بتائیے جب اللہ کی بندگی انسان کرے انسان تو پھر وہ کیوں نہیں کامیاب ہوگا؟ لیکن اللہ کا انداز یہ ہے کہ صرف اتنا نہیں کہا کہ یا قوم عبداللہ، ساتھ ہی کہا ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یعنی اس کے علاوہ جو کچھ تم کر رہے ہو چھوڑو، رک جاؤ۔ اس لیے نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے وہاں رک جاؤ رک جاؤ، اس نے کسی کو صفت نہیں دی ہے، اپنی کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا ہے، رک جاؤ یہاں۔ اور پھر اسی طریقے سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو کردار اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جہاں بھی، تو اتنا ہی حالانکہ کافی تھا کہ وہ یکسو مسلم تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام یکسو مسلم تھے، کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کیا کہا ہر جگہ کہ یکسو مسلم تھے، وما من المشرکین، کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ دیکھا آپ نے، ساتھ ہی اس چیز کا رد کیا۔ اور ہمارے کلمے کے اندر بھی اسی طریقے سے اس طرح کلمہ نہیں ہے کہ اللہ الہ و محمد رسول اللہ، اللہ الہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نہیں، پہلے لا کہا گیا، لا الہ الا اللہ، لا، پہلے سارے شرک اور کفر کے اوپر چھری چلائی گئی لا کی، اس کو بیجا پھاڑ دیا گیا، ہر چیز کو رد کیا گیا، اور پھر کہا گیا کہ ان چیزوں کو رد کرنے کے بعد پھر کہو گے ہاں اللہ الہ ہے۔ اگر ان دوسری چیزوں کو رد نہیں کرو گے تو پھر تمہارا ایمان نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور پھر اللہ کے اوپر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط سارا پکڑ لیا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی جو اولین دعوت شروع پہلے دن جو اعلان کیا، اس میں کیا کہا تھا؟ ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور ساتھ ہی پھر آگے کہا وَتَخْلَعُونَ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِی، اور چھوڑو ان کو جن کو تمہارے باپ دادا پوجتے آ رہے ہیں، ان سے خلا کرو، علیحدگی اختیار کرو، چھوڑو ان کو۔ یہ چھوڑنا ضروری ہے، اس لیے باطل کے اوپر چوٹ مارنا بڑا ضروری ہے، اور باطل کو کھول کھول کے بیان کیا جائے، کھول کھول کے بیان کیا جائے، اس کو ثابت کیا جائے۔ باقی ہاں کافر مشرک کبھی بھی نہیں مانیں گے، وہ تو کہیں گے دلیل کوئی نہیں دی ہے، ان کا کیا کہنا ہے، لیکن آپ نے ثابت کرنا ہے، ان کے باطل کو ثابت کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ثابت نہیں کریں گے، ہم صرف وہ بس دعوت دیتی جو کسی کا رد نہ کرو۔ یہ اصل میں منکرین حدیث، منکرین تکفیر اور قادیانیوں کا اور رافضیوں کا یہ معاملہ ہے کہ کسی کو کافر کہو ہی نہ۔ یہ بڑا، حالانکہ ہر جگہ ہمارے ملک کے اندر بھی اس کو بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے مالک اور خالق کا حکم یہ ہے ہمیں کہ آپ کافر کو کافر کہیں، مشرک کو مشرک کہیں، منافق کو منافق کہیں، ہر ایک کو اس کے درجے کے اوپر رکھیں۔ جو انہوں نے اپنی مرضی سے معیار بدلی کر دی ہے، اب ان کی نہیں چلے گی، اللہ کی کتاب کی چلے گی۔ اللہ کی کتاب نے جو دین جس طریقے سے بیان کیا ہے اور نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، یہ ایسی کوئی صرف تھیوری نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی دین ہے۔ نبی علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا ہے، صحابہ کرام اس راستے پر چلے ہیں، ایسا نہیں مکہ کے اندر کھلبلی مچی تھی۔ باقی گھر میں بیٹھے بیٹھے ٹھنڈے ٹھنڈے اگر آپ کہیں کہ طاغوت کو للکارے بغیر، توحید کی دعوت دیے بغیر، کفر بالطاغوت کیے بغیر آپ ٹھنڈے ٹھار سے نماز روزے سے جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ توحید کی دعوت اٹھانا پڑے گی، نماز روزہ سب کچھ صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے توحید کی دعوت اٹھائی ہوئی ہے اور طاغوت کو للکار رہے ہیں، کشمکش برپا کر دیے۔ ان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی صلات کا انتظام کیا ہے، یہ رمضان کے مہینے کے روزے ہیں اور حج عمرہ سب کچھ ان کے لیے ہے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے کہ اس نقطے کے اوپر ہمیشہ جم جاؤ، اس کے اوپر رک جاؤ
یہ سب کچھ صرف ایک اللہ اکیلے معبود کے لیے ہے، اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، کفر اور باطل کو للکارنا ہے، پہلے سمجھاؤ اور پھر للکارو، یہ ہے ضروری چیز ہے۔ بالکل اسی بات کے اوپر عمل کیا گیا تھا، 7 مہینے ان کو سمجھایا، یقین کہ محمد حنیف اور ان لوگوں کو 7 مہینے، یہ ابھی اگر یاد ہے معراج صاحب آپ کو، اگر تو آپ بھی گواہ ہیں اور دوسرے بھی، پہلے 3 مہینے دیے، پھر 3 مہینے دیے، پھر 1 مہینہ دیا، اور پھر اس کے بعد صحیح طریقے سے للکارا ہے اور اس کے اوپر فتویٰ قسم کا لگایا گیا ہے کہ اب ان کے اندر یہ خیر کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کا دل کھولے اور پوری طرح یکسوئی کے ساتھ وہ جم جائیں، اور ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ان کو، اللہ تعالیٰ ایسے اس پلیٹ فارم کے اندر برکت ڈالے گا تاکہ لوگوں کے اوپر حجت تمام ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہہ سکے ہم کدھر جائیں، کوئی سمجھ نہیں آتی تھی جی، کوئی کیا کہہ رہے تھے، کوئی کیا کہہ رہا تھا، کھول کھول کے باتیں بیان کی جا رہی ہیں، کھول کھول کے۔ اور یاد رکھیں جب تک بات کھول کر بیان نہیں کی جائے گی، باطل کو باطل ثابت نہیں کیا جائے گا، توحید کے دلائل نہیں دیے جائیں گے، عام انسانوں کے اوپر یعنی انسانیت کے اوپر حجت تمام نہیں ہوتی ہے۔ حجت تمام کرنا بڑا ضروری ہے۔ حجت تمام اس وقت ہوتی ہے جب آپ کھول کھول کے توحید کو بیان کریں، شرک کا کھول کھول کے رد کریں، ہر اینگل سے باطل کے اوپر چوٹ ماریں۔ تو ظاہری بات ہے جب ہر اینگل سے ماریں گے تو اس کو ثابت کریں گے نا، یہ شرک ہے۔ اسی وجہ سے کھلے دل کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ ہمارا شرح صدر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے کہ محمد حنیف کے اندر 3 شرک موجود ہیں، سعید احمد کے اندر شرک موجود ہے، اور ان کو جو مشرک نہیں کہتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے اس کا ایمان نہیں ہے، وہ طاغوت کا پجاری ہے۔ تو یہ بڑا کھول کے معاملہ بیان کیا گیا ہے۔ باقی کسی کو اگر اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کیا کریں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب کسی کو انجیکشن لگایا جائے یا کسی کا آپریشن کیا جائے تو مریض کو ہی تکلیف تھوڑی بہت تو پہنچتی ہے، لیکن ڈاکٹر کوئی اس کا دشمن تو نہیں ہوتا ہے، وہ تو اس کا علاج کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم نے اگر کسی کو للکارا ہے یا کسی کو اس طریقے سے مخاطب کیا ہے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے ان کے ساتھ۔ معیار تو ایک ہے، انہی اصولوں کے تحت جو بریلویوں کو ساتھ استعمال کیا گیا تھا، دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو، تو وہی اصول جب ان کے اوپر چپک گیا ہے تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے سخت کہ ہمیں مشرک کہتے ہیں، ہمیں مشرک کہتے ہیں۔ کوئی مشرک کے سینگ ہوتے ہیں، آپ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرائیں تو پھر بھی آپ مشرک نہیں ہیں۔ آپ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک صفت اپنی دے دی معجزانہ طور پر، پھر بھی آپ مشرک نہیں ہیں۔ پھر آپ کے امیر کہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے، وہ پھر بھی مشرک نہیں ہیں۔ تو پھر حال ہی کی وہ نظم آپ کے اوپر فٹ آ گئی نا، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نہ ایمان میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ توحید بگڑے نہ اسلام جائے۔ یہ ہے ان کے اوپر سارا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھتے، اللہ تعالیٰ ان کو۔ باقی کتنے لوگ اعتراض کرتے ہیں، پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ ہمارے امیر کے اوپر، سب کا امیر، کئی ایسے ہیں جو ان سے نکل بھی چکے ہیں پھر بھی ان کے اندر سے طاغوت کی محبت نہیں جاتی ہے کہ ہمارے سب کا امیر کو یہ کہہ دیا۔ تو میں بھی وہ قرآن کی آیت نہ دہرا دوں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارے ہاں اللہ کا کوئی وقار نہیں۔ محمد حنیف اللہ کو گالی دے اور تمہارے دلوں کے اندر محمد حنیف کی اہمیت ہے۔ اور ان کے جناب خلیل الرحمان قاری صاحب ہیں جی، قاری صاحب آ رہے ہیں، قاری صاحب جا رہے ہیں، کتنا جھوٹا آدمی، کذاب۔ تو جو پرانے ہم پڑھا کرتے تھے واقعی کذاب، کیوں وہ کذاب ہے؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تو بالکل آج یہ القاب ان کے اوپر فٹ آ گئے، قاری خلیل الرحمان کذاب، محمد حنیف کذاب، منور سلطان کذاب، عتیق الرحمان کذاب، چودھری اشرف کذاب، یہ سارے کذاب ہیں۔ اور عمر عبداللہ یہ جو ہیں یہ کذاب، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کے اوپر کھڑے ہیں۔ ان کے جھوٹ کا پردہ بالکل چاک کر دیا گیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے وہ انہی کے ساتھ چمٹا رہے اور ہمیشہ کی آگ کے اندر ان کے ساتھ رہے، اور جس کا جی چاہے ان سے نکلے اور مومنوں کی یہ جو جماعت قائم ہوئی تھی بالکل اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ ملے۔ یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، یقین کیجئے، ورنہ بڑے پچھتاؤ گے، سخت پچھتاؤ گے۔ اور لوگوں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ کے یہ دلائل جو آ رہے ہیں لوگوں کی سمجھ میں آ رہے ہیں، یقین کیجئے۔ نئے ساتھی جو یقین کیجئے ابھی بن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں حیرانگی ہوتی ہے یہ کس طرح ایک چیز کو مانتے بھی ہیں پھر اس کا انکار بھی نہیں کرتے ہیں، تو یہ کس طرح کے مومن ہیں؟
بالکل نئے لوگ یقین کرے کہہ رہے ہیں، حیران ہو رہے ہوں ان کے اوپر. اور جب معاملہ ان دوسرے بریلویوں دیوبندیوں والے حدیثوں تک پہنچے گا تو وہ جو آپ کی چمڑی اتاریں گے نا، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا. اور خاص کر جب اگر حنیف صاحب اسی شرک کے اندر مر گئے تو اس کے بعد جو آپ کا ایک نیا معاملہ مشکل کھڑی ہو جائے گی، پھنس جاؤ گے، برے پھنس جاؤ گے. اس لیے آج موقع ہے ان کو کہو کہ توبہ کرو، سچی توبہ کر لو، مالک سے معافی مانگ لو. اللہ تعالیٰ اس بےزتی کو یقین کیجئے عزت میں بدلی کر دے گا. وہ ایسا مالک ہے، غیور مالک ہے. اور ہماری تو کسی کے ساتھ کوئی ذاتی نہیں ہے. یقین کیجئے الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اور محبت بھی کی تھی تو خلوص کے ساتھ کی تھی. یقین کیجئے کسی کی پرواہ نہیں کی. اور جب نفرت بھی کی ہے، بغض رکھا ہے تو اندر سے اٹھا ہے خود اپنے مالک کے لیے کہ ہمارے مالک کو یہ گالیاں دے. ہم نے جماعت اس لیے بنائی تھی کہ اللہ کا مقابلہ کیا جائے، امیر اس لیے بنایا تھا کہ اللہ کا مقابلہ کیا جائے. تو یہ مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اللہ کی کتاب کو اس نے پیچھے پھینک دیا اور اپنی شخصیت کو آگے لایا. کہتا ہے میری تفسیر پڑھو، میری تفسیر پڑھو. تمہاری تفسیر کو میں کس جگہ جا کے، جب محمود الحسن کی تفسیر کے ساتھ ہمارا کیا دشمنی تھی؟ جب وہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، اور محمد حنیف کہتا ہے کہ اللہ کے بندے کو سجدہ یہ اللہ ہی کو سجدہ ہے. اس طرح کے بھی الفاظ اس کے موجود ہیں کہ یہ سجدہ جو ہے کہ اللہ ہی کو سجدہ ہے. جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا وہ اللہ ہی کو سجدہ. اندازہ لگائیے کتنا بڑا یہ جھوٹا اور کس قدر ہے اللہ کی کتاب کا اس نے مذاق اڑایا ہے. اللہ تعالیٰ اس فریب کے پردے کو چاک کرے گا. یا دنیا میں تو کر دیا اللہ نے، اب آخرت کا انتظار کرو.